بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم ہدایت فن کے ناظرین، ویلکم آن ہدایت فن۔ بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ، بہت ہی خاص عمل کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آج کا وظیفہ جو ہے بہت خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ ایک چھوٹی سی مثال واقعہ میں آپ کو سناؤں گی ملکہ زبیدہ کا۔ ملکہ زبیدہ نامی خاتون ایک بہت ہی شان و شوکت سے زندگی گزارنے والی خاتون گزری ہیں، جن کا ذکر آپ نے اکثر کتابوں میں سنا ہی ہوگا۔ ملکہ زبیدہ جو بہت ہی نیک دل، بہت ہی پارسا خاتون تھیں۔ مرنے کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور وہ بہت ہی خوشحال تھی، جنت کے مزے لوٹ رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اے ملکہ زبیدہ، آپ تو خوشحال ہیں، بہت خوش ہیں، یقیناً آپ کے اعمال اچھے تھے، آپ نے جنت میں ہی جانا تھا۔ ملکہ زبیدہ نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بس مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ اس بندے نے پوچھا کہ ملکہ زبیدہ، آپ نے ایک زبیدہ نامی نہر تعمیر کروائی تھی جس سے آج بھی لوگ سیراب ہوتے ہیں اور اس نہر کے پانی سے لوگ فائدہ لیتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کو بخش دیا، تو ہم جیسا غریب بندہ کیسے نہر تعمیر کروائے جو نلکا بھی نہیں لگوا سکتا، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے۔ ملکہ زبیدہ کہنے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں درپیش آیا۔ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے، میں نے جب جہنم بخشش کی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زبیدہ، اگر تم نے نہر بھی تعمیر کروائی تھی تو اس خزانے میں سے کروائی تھی جو خزانہ میں نے تمہیں عطا کیا تھا، بتاؤ میرے لیے تم نے کیا خاص عمل کیا ہے۔ تو اس وجہ سے نہیں میری بخشش ہوئی کہ میں نے جو نہر تعمیر کروائی تھی، بلکہ اس وجہ سے بخشش ہوئی کہ جو میں نے نیک عمل اچھے کیے تھے۔ میں پھر ادھر حیران رہ گئی، میں پھر پریشان ہو گئی، پشیمانی محسوس کرنے لگی کہ اب میں یہاں سے اچھے عمل کہاں سے لاؤں جہاں اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر صرف وہی اعمال کام آ رہے ہیں جو میں نے دنیا میں کچھ اچھا کیا ہے، اگر تو کچھ ذکر الہی کیا ہے، ادھر تو بس وہی کام آنے والا ہے۔ پھر اچانک سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ادھر بھی خوشحال ہی رہو گی، کیونکہ تم نے ایک وقت ایسا آیا تھا جب تمہارے آگے رنگ رنگ کے کھانے موجود تھے، تم نے ان کھانوں کو کھانے کی بجائے میری نام کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچی تھی، یعنی کہ اذان ہو رہی تھی، اور تم نے وہ کھانے چھوڑ کر نماز پڑھنا پسند کیا تھا، میرا نام سننا پسند کیا تھا اور میرے آگے جھکنا پسند کیا تھا۔ تو ادھر میں آپ سے ایک ہی بات کروں گی کہ مرنے کے بعد اگر کوئی ہمارے اعمال کام آئیں گے تو وہ صرف اچھے نیک پارسا اعمال ہوں گے۔ کوئی بھی وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی نماز پنجگانہ ادا ضرور کریں، کیونکہ وظیفے کے پورا ہونے کی شرط ہی نماز پنجگانہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی جو وظیفہ اس چینل پر اپلوڈ کیا جاتا ہے اس کی میں پہلی شرط ہی 5 نمازیں بتاتی ہوں کہ آپ زیادہ پوری لمبی نماز نہیں ادا کر سکتے، لمبی تو ویسے بہت نہیں ہیں، مختصر سے وقت میں اگر آپ 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے بھی، 2 گھنٹے میں نے بہت زیادہ کہہ دیے، اگر 1 گھنٹہ بھی منتخب کر لیں کہ یہ ہم نے نمازوں میں گزارنا ہے، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہماری زندگی میں سکون آیا ہے اور پریشانیاں خوشحالیوں میں بدل گئی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کے خاص وظیفے کی طرف۔ اس واقعے سے بھی اور اس وظیفے کی بھی پہلی شرط نماز ہے۔ اللہ کا نام آپ نے جب بھی سننا ہے، اذان جب بھی ہوتی ہے تو خودارا چپ کر کے سنا کریں، اپنے گھر کے کام کاجوں پر اللہ کے نام کو ترجیح دیا کریں۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ خاص طور پر گھریلو ناچاکی دور کرنے کے لیے ہے، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے دور کرنے کے لیے ہے، کیونکہ شیطان سارا دن، جب شیطان کے چیلے واپس جاتے ہیں شیطان کے پاس امان لے کر،
تو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے وہ کام کیا، تو شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا کہ جب وہ یہ سن کر خوش ہوتا ہے کہ میں نے، اگر کوئی چیلا یہ کہتے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہے تو اسے بہت ہی انعام و کرام سے نوازا جاتا ہے، کیونکہ شیطان کے نزدیک میاں بیوی کی جو باہمی لڑائی ہے وہ سب سے بڑا کام ہے۔ اس لیے خود بھی ریلیکس رہا کریں، اگر مرد کوئی بات کر بھی دیتے ہیں، میاں کوئی شوہر کوئی بات کر بھی دیتے ہیں تو برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے، تو اس بات کو 24 گھنٹے ذہن میں رکھنا چاہیے، بجائے آگے سے جواب دینے کے۔ برداشت اور صبر بے شک ایک مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حکومت کرنے والا انہیں بنایا ہے تو ہمیں ان کی ہر بات ماننی چاہیے۔ آج کا جو خاص اسم ہے یہ آپ میاں بیوی کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اگر اس اسم کو آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ میاں بیوی میں پرسکون ماحول رہے گا، گھر کا ماحول بھی ٹھیک رہے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہ والا جو اسم ہے اسے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ اسم 1000 مرتبہ آپ کھانے پر دم کر لیجئے پڑھ کے، اور وہ کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھائیے۔ 7 دن تک یہ عمل کریے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے گھر میں سکون امن آیا ہے، اور اس طرح میاں بیوی کے بھی آپس میں بے پناہ محبت بڑھے گی۔ جو خاص اسم ہے آپ نے جو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، وہ اللہ کا خاص نام ہے، یا ودودو، اے دوستی کرنے والے، یا ودودو۔ اس اسم کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کر لینا ہے، انشاءاللہ میاں بیوی میں بے پناہ محبت ہو جائے گی۔ یہ عمل خاص طور پر ان میاں بیوی کے لیے بھی ہے جو آپس میں رہنا نہیں چاہتے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ ایک دو دفعہ ہم نے ایسے لوگوں پر اپلائی کیا کہ جن کے آپس میں انبن ہی رہتی تھی 24 گھنٹے، لیکن اس عمل کی بدولت اتنا سکون آیا کہ جامعہ میں آ کر باجی جی کو بتانے لگے کہ آپ کے بتائے ہوئے اس وظیفے کی بدولت ہم نے گھر میں بہت ہی سکون پایا ہے۔ انشاءاللہ جو کوئی بھی عمل اس طرح سے ہمارے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق کرے گا، 7 دن تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کس طرح سے سکون آیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیجیے، لیکن اجازت دینے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہدایت ایف این کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہدایت ایف این کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کے نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے، ہمارے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔